تفسیر ابن کثیر سورہ انبیاء آیت نمبر 68 سے لے کے 70 تین آیت نمبر 68 They said, burn him and help your gods if you will be doing. تو اب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ جلا دو ان کو، جلا دو اور اپنے معبودوں کی حفاظت کرو، اپنے آلہہ کو بچاؤ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو انہیں کچھ کرنا ہی ہے تو پھر ان کو جلا دو ابراہیم علیہ السلام کو. آیت نمبر 69 We said, اللہ نے کہا O fire, be you cool and safety for Ibrahim. اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو اور سلامتی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. یہ اللہ کا ایک دم جیسے ان لوگوں کا یہ تیاریاں کرنا، پھر کھڈے کھودنا، پھر آگ میں سارے لوگوں کو، اتنے لوگوں کو پیسے دیے کہ جنگلوں سے جا جا کے جو بھی لکڑی لالا کے دے گا اس کو اس کے حساب سے خوب ادا کیا جائے گا پیسہ، اور وہ سب لوگوں کو سب جا رہے، بھاگ رہے، دوڑ رہے. اب سوچو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، کھڈے کھودے جا رہے ہیں، اس میں لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں. اور جب آگ لگایا اللہ نے تو صرف اتنا ہی کہا نا، کن جو ہے وہ کونی یعنی بن جا تو، مطلب کن جو ہے وہ میل والا رہتا ہے نا، جیسے کہ میسکولین جینڈر میں ہے وہ، کہ کن ہو جا، کونی یعنی ہو جائی ہے لیکن ایک فیمینین جینڈر میں ہے کہ ہو جا. تو اللہ کا حکم ایک سیکنڈ کے اندر انہیں پلک بھی جھپکنا، اس سے مطلب لیٹ بولا جائے گا کہ پلک جھپکنا جو ہوتا ہے نا ہمارا، وہ جیسے یوں بند کر کے آنکھ کھلتی، بند رکھتے تھوڑی ہم بہت دیر تک، ہماری آنکھ تو بند یوں ہوئی اور کھولے، تو یعنی بند ہوئی کھولے بند ہوئی کھولے، اس سے بھی فاسٹ. جب اللہ نے کہا وی سیڈ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، بس ختم. اللہ کا حکم اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ آگ بھی تو اللہ کی ہی مخلوق ہے نا، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. اللہ جس کو جو بھی اللہ نے سب کو بنایا ہے، اسی لیے اللہ وہ قانون چاہے جو بھی ہو کہ آگ کا نام، آگ جو ہے وہ جلانے کا کام کرے گی، بارش جو ہے وہ پانی ہے برسائے گا، ٹھنڈک پہنچائے گا، اور اس سے مطلب باڑھ اور طوفان بھی آئیں گے، مطلب یہ بھی تو ہے نا. لیکن اللہ کے لیے کوئی بھی اسی کے بنائے ہوئے قانون جو ہے اس میں بندھا ہوا نہیں. اللہ وہ قانون کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے کہ پانی جو ہے پورا کے پورا جب پھٹا سمندر اور راستہ بنا تو وہ پانی تو پہاڑ کی مانند کھڑا تھا دونوں طرف، لیکن وہ جڑا تو نہیں نا کہ ان کو ڈبائے. تو یہ اللہ ہے، اللہ کو جب جو کرنا ہے وہ کرے گا. اللہ کے لیے بندش نہیں ہے، جو بھی قانون ہے ہم سب کے لیے. آیت نمبر 70 And they wanted to harm him, but we made them the worst losers. تو اللہ یہاں کہتا ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو بہت ایذا پہنچائے، ہم نقصان کریں، ان کا جانی نقصان سب سے بڑا تھا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے بٹ وی میڈ دیم دا ورسٹ لوزر، ہم نے ان کو بدترین قسم کے لوزر بنایا، یعنی الاخسرین. جو خسارہ ورڈ ہے لوزر کا، وہ الاخسرین کا مطلب ہے سب سے ٹاپ کا لوزر. ہاؤ ابراہیم واز تھرون انٹو دا فائر اینڈ ہاؤ اللہ کنٹرولڈ اٹ. ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں پھینکا گیا اور پھر اللہ نے کیسے ان کو مطلب بچایا، آگ کو کیسے کنٹرول کیا. When their arguments were refuted and their incapability became clear. آپس میں حجت بازی جو ہو رہی تھی اور اس میں پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں کے اندر اب وہ لائقات ہے نہیں، کہ وہ حجت جو آرگیومنٹ تھی اس میں ان لوگوں کی بات چیت جو تھی وہ بتوں کو لے کر، تو اس میں ان کا بولتے نا کہ وہ ڈاؤن ہی ان لوگوں کا ہو رہا تھا پلڑا. When truth was made manifest, کیونکہ جو سچائی ہے، جو حق بات ہے، اس کو تو سامنے لے آئے نا ابراہیم علیہ السلام. And falsehood was defeated, اور جھوٹ جو ہے اس کو مات دے دی گئی. They resorted
They resorted to using their power and strength. उन लोगों ने सोचा कि हम अपना पावर और अपनी कुवत ताकत जो है उसको अब उसका इस्तेमाल करेंगे. तो यानी अब बहसम बहसी में कुछ चला नहीं उनका, तो अब वो अपना पावर दिखा रहे हैं ना. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. They said, burn him and help your gods if you will be doing. تو ان لوگ نے کہنا شروع کر دیا جلا دو اسے اور اپنے معبودوں کی حفاظت کرو, بچاؤ ان کو اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو. So they gathered together a huge amount of wood. اب انہوں نے اتنا بڑا پہاڑ جیسا لکڑیاں جمع کرے. یعنی وہ سوچو وہ لکڑیاں اتنی ساری جمع ہوئی, لوگ جا جا کے جنگل سے پیسے کی لالچ میں بھی جا جا کے لکڑیاں لا رہے تھے, سب توڑ توڑ کے چن چن کے کہ لا کے ادھر دیں گے اور ہم کو اتنا پیسہ ملے گا اس کے تول کے مطابق. تو وہ لکڑیاں تو جمع ہو گئی بھئی پہاڑ کی طرح کہ اس میں جب آگ لگی تھی تو پرندہ بھی اوپر سے اڑ کے جا کے دھڑ سے گر جاتا تھا. آئیڈیا نہیں ہوتا نا, جیسے پرندہ اڑتے اڑتے جا رہا ہے تو برابر اس کے اوپر سے گیا, بہت اوپر سے گیا, لیکن پھر بھی اس کی آنچ سے وہ جل کے اندر ہی گر جاتا تھا. السدی said, if a woman was sick, یعنی کوئی عورت اگر بیمار تھی اس وقت, she would make a vow, تو وہ ایک نیت کرتی تھی, قسم کھاتی تھی, that if she recovered, she would bring wood to burn ابراہیم علیہ السلام. تو اگر وہ اچھی ہو جائے گی نا تو وہ بھی جا کے لکڑیاں چن کر لائے گی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. Then they made a hole in the ground and set it aflame. تو اب انہوں نے زمین میں جو گڈھا, بڑا ایک گڈھا کھودے اور اس کے اندر وہ تمام لکڑیاں ڈالے اور اس کو آگ لگائے. And it burned with huge sparks and immense flames. جب وہ جلا تو اس کی آگ کے شعلے, اس کی چنگاریاں بہت ہی زیادہ بہت بڑی تھی. There had never been a fire like it. یعنی اس جیسی آگ اس سے تبھی تھی نہیں ایک بھی اس سے پہلے. They put ابراہیم علیہ السلام into a catapult. Catapult جو ہے وہ ہوتا ہے جیسے کہ جیسے سمجھو غلیل کیسی ہوتی ہے غلیل, ویسے ہی سمجھو کہ جو پرانے زمانے کی کوئی بھی جنگیں ہوتی تھی تو اس میں وہ غلیل جیسے سمجھو اس کو بڑا بنا دیتے تھے, بڑا بنائے اور اس کا جو ایک حصہ ہے وہاں پر آگ کا گولا رکھتے تھے اور اس کو ایسا کر کے یعنی مطلب ایسا فڑاک سے چھوڑتے تھے کہ وہ جو قلعہ ہے یا جو بھی فورٹ ہے اس کے اندر جا کے گرتا تھا وہ آگ کا گولا. ایسے ہی ان لوگ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کے اوپر بٹھایا جہاں آگ کا گولا رکھا جاتا ہے, اور تاکہ ان کو جب ایسا یوں اچھالیں گے تو وہ جا کے سیدھا آگ میں گریں گے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اس کے اوپر مطلب وہاں پر کیٹاپلٹ کے اوپر رکھا at the suggestion of a nomadic Kurdish man from Persia. تو یہ پرشیا کا مطلب ایک کرڈش آدمی تھا جو کردی بولتے ہیں جو, تو وہ لوگ ہے مطلب اس کے بہت سارے یہ جو کرڈش لوگ ہیں یہ سب تھوڑے تھوڑے سب جگہوں کے اوپر ہے. یعنی سیریا میں بھی تھوڑی سی جگہ پر ان لوگ ہے کچھ, اور ایران اور عراق اور ٹرکی اور یہ سب جگہ پہ ہے یہ لوگ. تو اس نے یہ رائے دی, یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو. بدو لوگ ہوتے ہیں نا جو وہ ہے. شعیب الجبائی said, his name was حیزان. تو وہ جو بندہ تھا نا جس نے یہ مشورہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے پھینکو آگ میں, تو اس کا نام تھا حیزان. And Allah caused the earth to swallow him up. اور اللہ نے زمین کو حکم کیا کہ اس کو نگل جا. تو یہ بندہ جو ہے یہ زمین میں نگلا گیا, یعنی زمین پھٹی, وہ اندر گیا, زمین بند ہو گئی, ختم. And he will remain sinking into it until the day of resurrection. اور وہ اس زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا قیامت کے دن تک. یہ اس کی سزا ہے. When they threw him, تو جب ان لوگ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے اس کے اوپر کیٹاپلٹ پہ رکھ کے اور پھینکا, تو جب وہ ہوا میں سمجھو ابھی ہیں اور آگ میں گرنے والے ہیں, اس وقت انہوں نے کہا, he said, sufficient for me is Allah and he is the best disposer of affairs.
اسی وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل فنعم المولا و نعم النصیر. یہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پھینکے جانے کے ٹائم پر اس وقت انہوں نے یہ کہا. دس از سملر ٹو واٹ البخاری ریکارڈڈ، کہ البخاری کے اندر بھی یہ چیز ریکارڈڈ فرام ابن عباس. ابن عباس جو ہے انہوں نے مطلب اس کے بارے میں بتایا، اور البخاری میں اس چیز کو درج کیا گیا دیٹ ابراہیم علیہ السلام said، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ sufficient for me is Allah and he is the best disposer of affairs، کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل فنعم المولا و نعم النصیر. When he was thrown into the fire، تو جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے یہ چیز، یہ کلمات کہے. And محمد صلی اللہ علیہ وسلم said it when they said، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کہا کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ لوگ جو ہے وہ ویری the people have gathered against you، تمہارے چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے ہیں، therefore fear him، ڈرو ان سے. تو یہ لوگ فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو انہوں نے مطلب کہا but it increased them in faith، کہ جب لوگ بھلے جمع ہو گئے، یہ شاید جنگ احزاب والی بات ہے کہ جہاں پر چاروں طرف مدینہ کے جو لوگ جمع ہو گئے تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایمان والوں نے یہی کہا تھا کہ ان کے ایمان کے اندر اور بھی مطلب بڑھا وہ ایمان، ان کا ایمان گھٹا نہیں. منافق جو تھے وہ ان کا تو گھٹ گیا ایمان، لیکن جو ایمان والے تھے ان کا ایمان اور بڑھا، اور ان کا دیکھا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، ہماری آزمائش تو ہونی ہے نا. اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا and they said، اور تبھی انہوں نے کہا کہ اللہ is sufficient for us and he is the best disposer of affairs. حسبنا اللہ و نعم الوکیل فنعم المولا و نعم النصیر. اور یہ ہے آیت نمبر 173 سورہ آل عمران کی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 ہے. سعید بن جبیر reported that Ibn Abbas said radiyallahu anhum ajma'in، when Ibrahim alayhi salam was thrown into the fire، the keeper angel یعنی keeper of the rain، تو وہ فرشتہ جو بارش کا تھا، تو اس بارش کے فرشتے نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تو بارش کا جو فرشتہ ہے اس نے کہا when will I be commanded to send rain، کہ اللہ مجھے کب حکم کرے گا کہ میں بارش بھیجوں، یعنی اتنی بارش بھیجوں کہ وہ آگ بجھ جائے نا. لیکن وہ فرشتہ ابھی وہی چیز چاہ رہا ہے. بٹ دا کمانڈ آف اللہ واز مور سوئفٹ، کیونکہ اللہ نے جو حکم کر دیا ڈائریکٹ آگ کو کہ تو ٹھنڈی ہو جا، وہ زیادہ فاسٹ تھا، سوئفٹ تھا وہ. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اللہ said O fire be you cool and safety for ابراہیم، کہ اے آگ اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. And there was no fire left on earth that was not extinguished، اور اس وقت زمین کے اوپر کوئی بھی آگ ایسی باقی نہیں تھی کہ جو بجھ نہ گئی ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہما and Abu al-Aliya said، were it not for the fact that Allah said وَسَلَامًا and safety ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام would have been harmed by its coldness، تو اللہ نے جب اس سے کہا آگ کو ٹھنڈی ہو جا، تو یہ یعنی کہ انہوں نے کہا ابو العالیہ نے اور ابن عباس رضی اللہ عنہم، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے جو یہ کہا اندر کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی سیفٹی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو اگر اللہ نے سلامن ورڈ نہیں بولا ہوتا تو وہ آگ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ ٹھنڈک سے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچتا. اس لیے اللہ کی جو بات ہے نا، چھوٹا سا اتنا سا بھی جملہ اور سمجھو وہ بات بہت بڑی ہوتی ہے اور میننگ بہت بڑا. تو دیکھ لو اللہ نے صرف کہا کہ کونی یا نارو بردن و سلامن، تو اب بول دیا نا اللہ نے کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی بھی ہو جا، ختم ہو گئی بات.
اب وہ سلامتی ہو گئی. Qatada rahimahullah said, on that day there was no creature that did not try to extinguish the fire for Ibrahim. یعنی کوئی بھی جانور ہو کہ کوئی جو بھی ایسے سب مطلب ہوتے ہیں نا، تو وہ سب نے کوشش یہ کیے، کریچرز یعنی جو بھی اللہ کی مخلوق میں سے، ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام والی وہ آگ جو ہے اس کو کسی طرح بجھا دے، سوائے ایکسپٹ فار دا گیکو، یعنی جو وہ ہے ایک لیزرڈ، ایک چھپکلی ہے وہ. الزہری said the prophet commanded، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا یہ that it should be killed، کہ چھپکل جو ہے لیزرڈ کوئی بھی ذات کی کیسی بھی ہو اس کو مار دو، and called it a harmful vermin، کہ یہ ایک ایسا جانور ہے جو بہت نقصان پہنچانے والا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، and they wanted to harm him، ان کا وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچائے. بٹ وی میڈ them the worst loser، لیکن ہم نے تو ان کو بدترین ناکام لوگ بنا دیا. they were defeated and humiliated، اللہ نے ان کو اتنی بری مات دی اور اتنی بے عزتی دی ان کو، ذلت، because they wanted to plot against the prophet of Allah، کیونکہ اللہ کے رسول، اللہ کے خلیل جو ہے ان کے مقابل یعنی ان کے لیے تم سازشیں کر رہے تھے نا ان کے خلاف. بٹ اللہ planned against them، لیکن اللہ نے ان کے خلاف جو بھی کی سازش کیا، ارادہ کیا. and saved him، اور بچا لیا ابراہیم علیہ السلام کو from the fire، آگ سے. and thus they were defeated، اور وہ بری طرح مات کھائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمد للہ.